علامہ رومی اپنی کتاب میں ایک واقعہ ذکر کرتے ہیں اور لکھتے ہیں کہ ایک نوجوان بیمار ہو گیا، نفس کی حرکت مدھم پڑ گئی، سارے طبیب مایوس ہو گئے تو ایک دانا عقل مند حکیم اس کا چہرہ دیکھ کر نبض پر ہاتھ رکھتا ہے اور مختلف شہروں کا نام لینے لگتا ہے۔ جب اس نے بغداد کہا تو اس کے نفس کی حرکت وہ شروع ہو جاتی ہے۔ اب اس کے سمجھ میں آ جاتا ہے۔ ایسے شخص کو اس نے بلوایا جو بغداد شریف کے گلی محلوں کا نام جانتا ہو۔ اس شخص کو بلایا گیا۔ اب وہ آتا ہے اور بغداد شریف کے گلی اور محلوں کا نام لینا شروع کر دیتا ہے۔ جب ایک محلے کا نام لیتا ہے، وہ حکیم، وہ طبیب اس کے نبض پر ہاتھ رکھے ہوئے ہوتا ہے۔ تو جب وہ ایک محلے پر پہنچتا ہے تو اس کی نبض میں اور تیزی آ جاتی ہے۔ تو پھر وہ کہتا ہے اب کسی ایسے انسان کو بلایا جائے جو اس محلے کے ہر گھر کو جانتا ہو، اس گھر کے ہر فرد کو جانتا ہو۔ ایسے شخص کو بلایا گیا۔ جب وہ شخص آتا ہے تو طبیب اس سے کہتا ہے کہ ہر گھر کا نام لو، اس کے فرد کا نام لو۔ اب وہ آتا ہے اور نام لینا شروع کرتا ہے۔ جب ایک گھر کے ایک فرد کا نام لیتا ہے تو ایسا لگتا ہے کہ مریض کے اندر زندگی کی ایک چاہ ہو گئی ہے اور اس کے چہرے پر زندگی کے آثارات دکھائی دینے لگتے ہیں۔ وہ سمجھ جاتا ہے تو وہ کیا کہتا ہے، یہ مریض جو ہے یہ مریض محبت ہے، جس کے گھر کے نام پر اس کی دھڑکن تیز ہوئی ہے، اس گھر میں اس کا محبوب رہتا ہے، اسے کسی دوا کی ضرورت نہیں، اسے بس محبوب سے ملا دو۔ ہم کہتے ہیں ہمارے جیسوں کا حال بھی اسی مرض کی طرح ہے اور اسی مریض کی طرح ہے، اس سے کچھ مختلف نہیں ہے۔ شاعر نے بہت ہی خوب کہا ہے، سنانے والے مدینے کی داستان حیات، سنانے والے مدینے کی داستان حیات، تجھے قسم ہے کہ اس کو دراز رہنے دے، تجھے قسم ہے کہ اس کو دراز رہنے دے۔ میرے مرض کا مداوا تو ذکر ان کا ہے، علاج اپنا تو اے چارہ ساز رہنے دے۔ اور دل ریاض کو روز حساب تک یا رب، دل ریاض کو روز حساب تک یا رب، رسول پاک کے غم میں گداز رہنے دے۔